بعد میں جائز ہوا. اور پھر آپ نے یہ بھی سمجھا کہ صحابہ نے بھی حدیثیں لکھی, پھر یہ سمجھا پھر صحابہ کے بعد تابعین نے لکھی, پھر سلسلہ شروع ہوتا گیا. پھر آپ نے یہ سمجھا کہ بخاری شریف کا دور آیا, امام بخاری نے حدیث لکھی, حدیث کی کتاب لکھی. آپ نے یہ سمجھا امام بخاری کون تھے, کہاں پیدا ہوئے, کہاں انتقال ہوا, زندگی کیسی تھی, کتنے متقی تھے, ہے نا. اور آپ نے یہ بھی سمجھ لیا کہ حدیث کے بارے میں کتنی اہمیت آئی ہے کہ حدیث کو لکھنا بڑا مشکل کام تھا, اور بزرگوں نے یہ حدیثیں کس دور میں کیسے لکھی اور ہم تک کیسے پہنچی. لطف آ رہا ہے کہ نہیں؟ کوئی بورنگ تو نہیں ہے؟ ہاں, ابھی روح کا لطف لیجئے, محفل کے بعد جسم کا لطف لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ہاں, آپ اس میں میرا ساتھ دیجیے, میں اس میں آپ کا ساتھ دوں. تو اب ہم چلتے ہیں بخاری کو کھولتے ہوئے آگے اور پڑھتے ہیں کہ بخاری میں پہلی حدیث کون سی ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ بخاری شریف کا جو پہلی حدیث ہے اس کا کیا مطلب ہے, ایک سطحی طور پہ ہم سمجھیں گے. اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حدیث کا سننا کتنا بڑا ثواب ہے. کیا سمجھ لیجئے, حدیث کا سننا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا, نضر اللہ امرأ سمع منا شیئا, اور دوسری حدیث میں فرمایا نضر اللہ امرأ سمع مقالتی. اختلاف ہے الفاظ میں, سب کا مطلب ایک ہی ہے. آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے چہرے کو روشن کر دے کہ جس نے ہماری کوئی بات سنی ہو. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے چہرے کو کیا کر دے, جس نے ہماری کوئی بات سنی ہو. تو آج ہم حدیث سننے بیٹھے ہیں, اور حدیث بھی بخاری شریف کی جو قرآن کے بعد سب سے اعلیٰ رتبہ رکھتی ہے. ٹھیک ہے, اصح الکتب بعد کتاب اللہ علی ظہر الارض, اس روئے زمین پر قرآن کے بعد سب سے اعلیٰ کتاب بخاری شریف ہے. تو اب میں آپ کے سامنے بخاری شریف کھولتا ہوں اور بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں. امام بخاری میں سند نہیں پڑھوں گا, صرف پہلی سند پڑھ دے رہا ہوں برکت کے طور پہ, اس کے بعد صرف پہلے راوی کا ذکر کر کے پوری حدیث سنا دوں گا. ٹھیک ہے, امام بخاری پہلی حدیث ذکر کرتے ہیں, کہتے ہیں حدثنا الحمیدی, ہمیں حمیدی نے خبر دی. کس نے خبر دی؟ میں نے بتایا تھا نا کہ حدیث کی چین میں یہ ہوتا ہے کہ میرے استاد نے مجھے بتایا, ان کے استاد کو انہیں ان کے استاد نے بتایا, انہیں ان کے استاد نے بتایا, تبھی تو سلسلہ نبی تک پہنچے گا. ورنہ کیا پروف ہے یہ بات نبی نے کہی تھی کہ نہیں کہی تھی؟ اور آپ کہیں گے مولانا ایسے تو کوئی بھی سند بنا دے گا. نہیں, یہ سند میں جتنے لوگوں کا ذکر ہے نا, ان کی ہسٹری بھی انڈر ریٹن ہے کہ یہ کون تھے, استاد تھے بھی کہ نہیں تھے, اور اگر استاد تھے تو صرف کسی دوسرے کے ذریعے حدیث سنی تھی یا ڈائریکٹ ملاقات کر کے سنی تھی, اور اگر استاد تھے بھی تو متقی تھے یا گنہگار تھے, کیریکٹر کس لیول کا تھا. تو راوی جو نیریٹر ہے, نیریٹر ورنن کرتا جو اتہاس کار ہے, اس کی حالت دیکھ کر حدیث کی حالت کا جائزہ لیا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کلیئر ہو گئی بات؟ تو یہ جو سند ہے وہ صرف اور صرف اسلام میں ہے اور کسی مذہب کے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس قرآن کی بھی سند ہے, حدیث کی بھی سند ہے, علم نحو, علم صرف, منطق, ان سب کی بھی سند ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بخاری شریف کی پہلی حدیث کی سند میں پڑھتا ہوں. حدثنا الحمیدی عبداللہ ابن الزبیر. ٹھیک ہے, ہمیں حمیدی عبداللہ ابن زبیر نے بیان کیا. قالا, وہ کہتے ہیں حدثنا سفیان, ہمیں سفیان نے بیان کیا. قالا حدثنا یحیی بن سعید الانصاری, وہ کہتے ہیں ہمیں یحییٰ ابن سعید انصاری نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں اخبرنی محمد ابن ابراہیم التیمی, ہمیں محمد ابن ابراہیم نے خبر دی. وہ کہتے ہیں انہو سمع علقمہ ابن وقاص اللیثی, وہ کہتے ہیں ہم نے علقمہ ابن وقاص کو سنا, کہتے ہوئے سنا. وہ کہتے ہیں یقول سمعت عمر ابن الخطاب, وہ کہتے ہیں ہم نے عمر ابن خطاب کو کہتے ہوئے سنا. اور عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو منبر پہ کہتے ہوئے سنا. تو اب سمجھ میں آیا کہ جو اب بات کہی جا رہی ہے بالکل صحیح کہی جائے گی, کیونکہ نبی کی زبان سے نکلی عمر نے سنی, عمر کی زبان سے نکلی ان کے شاگرد نے سنی, ان کی زبان سے نکلی ان کے شاگرد نے سنی, تب ہم تک پہنچی ہے. کیونکہ ہم تو ان کے دور میں, امام بخاری تو ان کے دور میں. اب آقا علیہ السلام نے جو بات کہی وہ کیا کہی؟ آقا فرماتے ہیں, حضرت عمر کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا. آقا نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. یہ بخاری کی پہلی حدیث ہے, بخاری شریف کی. آقا نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے.
جیسی آپ کی نیت ہوگی اسی طرح کا ثواب ملے گا، اسی طرح کا۔ پھر آقا علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ انما لکل امرئ ما نویٰ، توجہ توجہ سامعین میری طرف توجہ، آقا نے فرمایا آگے ارشاد فرمایا وانما لکل امرئ ما نویٰ، ہر آدمی کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی، ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے۔ پھر آقا فرماتے ہیں ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها، جو اس لیے ہجرت کرے کہ دنیا کمائے، ٹھیک ہے، یا پھر او الی امرأۃ ینکحها، یا کسی عورت کے لیے ہجرت کرے کہ اس سے شادی کرے گا ہجرت کر کے، تو آقا فرماتے ہیں فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی لیے مانی جائے گی جس لیے اس نے کی ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ ہماری نیت جیسی ہوگی ثواب ویسا ملے گا۔ کیسے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث ہے کہ کچھ صحابہ میں آپس میں نوک جھونک ہو گئی، ایک صحابی نے مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے چوپال میں کھوٹا گاڑ دیا۔ کس لیے گاڑا تھا؟ اس لیے گاڑا تھا کہ دور دور سے لوگ نبی سے ملنے آتے ہیں، نماز پڑھنے آتے ہیں، کوئی اونٹ پہ سوار ہو کے، کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کے، کوئی کچر پہ سوار ہو کے، کچھ باندھنے کے لیے سواری ہوتا نہیں ہے تو سواریاں بھاگ جاتی ہیں، تو انہوں نے اس اچھی نیت سے باندھا کہ مسافر آئے اپنی سواری کو باندھنے اور سکون سے نماز پڑھیں اور آقا سے ملاقات کریں۔ کچھ صحابہ نے ان کھوٹوں کو اکھاڑ دیا۔ انہوں نے کھوٹا اس لیے اکھاڑا کہ رات کے اندھیرے میں صحابہ نماز پڑھنے آتے ہیں، ٹھوکر لگتی ہے گر جاتے ہیں، ٹھوکر لگتی ہے گر جاتے ہیں۔ ایک نے کہا تم نے کیوں اکھاڑا؟ انہوں نے کہا اس لیے اکھاڑا۔ انہوں نے کہا میں نے اس لیے باندھا تھا۔ نوک جھوک ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کیس پہنچا، حضور نے ان کی بھی بات سنی، ان کی بھی بات سنی، تو حضور نے فرمایا دونوں کو ثواب ملا۔ حضور نے فرمایا دونوں کو کیوں ملا؟ اس کا جواب آپ دیجیے۔ کیوں دونوں کو ثواب ملا؟ کیوں ثواب ملا؟ لیکن اگر یہ ہوتا اس نے گاڑا، اس لیے نہیں گڑ رہے دندوں کا جو ہمارا اور آپ کا والا رہتا ہے آج کل، اس لیے نہیں ڈالیں گے اس مسجد میں کیونکہ وہ مولانا پرویز نے بنوائی ہے۔ مولانا پرویز کے باپ یا مولانا پرویز کے دادا مسجد نہیں بنوا سکتے، مسجد خدا بنواتا ہے اور آپ عوام کے ذریعے بنواتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ مسجد قوم کے تعاون سے بنتی ہے اور مسجد خدا کی توفیق سے بنتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں بیٹھ کر بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں، اس لیے مسجد خدا کا گھر ہے، مسجدوں میں آیا کریے، کچھ سیکھا کریے۔ تو ان دونوں فریق کو ثواب کیوں ملا؟ کیونکہ نیت اچھی تھی، کیونکہ نیت اچھی تھی۔ پتہ لگا ہم نے بائک خریدی، ہم بائک سے جا رہے تھے مارکیٹ، ہمارے پڑوسی بھی جا رہے پیدل، آدھے راستے میں ہمیں مل گئے، ہماری نیت یہ تھی کہ دھوپ تیز ہے، روزے کی حالت ہے، پیدل جا رہے ہیں، ادھر سے سامان بھی لائیں گے، تو لاؤ میں اپنے ساتھ بٹھا لوں، تھوڑی آسانی ہو جائے۔ آپ کی نیت اچھی تھی تو پھر آپ کو ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ انہیں لفٹ دینے پہ کیا ملے گا؟ لیکن آپ کی نیت یہ ہو نہیں لایا ہوں، دکھا دو پڑوسی کو، کیا ہو آپ کی نیت؟ نہیں لایا ہوں نیکار، دکھا دو پڑوسی کو، تو ثواب ملے گا یا گناہ؟ کیا ملے گا؟ تو اب ہمیں اپنی نیتوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی نیتوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے مسجد کے متولی کو یا مسجد کے ذمہ دار کو 1000 روپیہ چندہ دیا، نام لکھوا دیا، اس لیے کہ ریکارڈ رہے اور مجھے بھی یاد رہے اور حضرت کو بھی یاد رہے، میرے لیے بدگمانی نہ کی جائے کہ میں نے چندہ نہیں دیا، تو یہ اچھی نیت ہے نا؟ اور آپ نے اس لیے لکھوایا کہ جب لوگ میرا نام سنیں گے تو جو لوگ مجھے اچھا مانتے ہیں، مجھے سن کے انہیں بھی چندہ دینے کا شوق آئے گا، تو اس پہ ثواب ملے گا یا گناہ؟ لیکن آپ نے اس لیے لکھوایا کہ مسجد میں کھڑے ہو گئے، اعلان ہو میرے نام کا، 10 لوگ سنے ہیں کہ میں نے 70 روپیہ دیا، نمبری ہو میری لمبتدار سمجھا رہا مجھے، ہے نا؟ بڑے یہ کہہ رہا ہے یار وہ کیسا والا ہے، تو کیا ملے گا؟ کیوں؟ نیت۔ تو ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ ایک حدیث میں آقا نے فرمایا اگر کوئی مومن نیک کام کرنے کی نیت کرتا ہے تو وہ کام کرے یا نہ کرے اللہ تعالیٰ نیت پر ہی ثواب دے دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن اگر کوئی بندہ برا کام کرنے کی نیت کرے تو اللہ تب تک اس کے کھاتے میں گناہ نہیں لکھتا جب تک کر نہ دے۔ اللہ کتنا کریم ہے ہم پر، کتنا رحیم ہے۔ اور ایک حدیث میں آقا نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، بندے کی نیت، ایمان والے کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اپنی نیتوں کو سنبھالیے، اپنی نیتوں کو سنبھالیے۔ اس حدیث میں کیسی کیسی بحث کی گئی ہے، محدثین نے کیسے کیسے جلوے میں گھیرے ہیں علم کے،
کچھ محدثین یہ کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے نا یہ تہائی اسلام ہے. کتنا؟ یعنی اسلام کے تہائی قانون، تہائی احکام، شریعت کے قوانین اس حدیث پہ ٹکے ہوئے. سوچئے یہ اتنی سی ایک لائن پہ انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ پیارے دوستو امید ہے کہ آپ اس حدیث کو سمجھ گئے ہوں گے اور زیادہ کلیریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے نا. اب میں دوسری حدیث کی طرف چلنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ دوسری حدیث کا کانٹیکسٹ کیا ہے. توجہ ہے میری؟